الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. معزز دینی، علمی اور دینی بھائیوں اور محترم نمازی حضرات، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جو کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے بولنے جا رہا ہوں، اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا، دھیان دیجیے گا، اس پر عمل کیجیے گا، ورنہ میں اپنے معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. میرے بھائیوں، آج میں اس مختصر درس میں حدیث جبریل کی روشنی میں ایمان کی تعریف اور ایمان کے ارکان اور اس کی کچھ کیفیتیں بیان کروں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے، کیا تعریف ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کتنے ارکان بتائے ہیں؟ کتنے؟ 6 اصول بتائے. کتنے بتائے؟ 6 اصول بتائے. اس میں سب سے پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے نا، اس کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے نا. سب سے پہلا اس میں یہ ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہو؟ یقین کامل ہو. کیا ہو؟ یقین کامل ہو اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود پر، کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ غائب ہے، ہم کو نہیں دیکھ رہا. نہیں، کیا اللہ تعالیٰ میں اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا اللہ تعالیٰ کے وجود کو کوئی شک کر سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. اس کو تمام لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے، یہاں تک کہ ابلیس نے بھی مانا ہے رب کا، رب انظرنی الی یوم یبعثون. یہاں تک کہ فرعون بھی ٹھیک ہے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن دل ہی دل میں رب پر وہ بھی یقین رکھتا تھا دل سے، لیکن بظاہر اس طرح کی بات. تو میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ حاضر ہے اور ناظر ہے. کس اعتبار سے؟ اپنے علم کے اعتبار سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الایمان افضل ایمان ہے، افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، کہ سب سے بہترین ایمان یہ ہے کہ تم یہ جانو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، کہیں بھی رہو، ہر جگہ اور ہر حال میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سے چچا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آپ بتائیے گا اللہ کہاں ہے؟ ماشاء اللہ، ہم بچے کو بھی جنوا دیے ہیں، اس کو بھی کہا اللہ کہاں ہے؟ کہاں؟ دیکھیے، اس کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے. چچا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ آپ بتائیے گا. بہت اچھا، اللہ عرش پر ہے. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ ذات الہیہ. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر، عرش معلیٰ، الرحمن علی العرش استوى. لیکن اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے نا. احاط بکل شیء علما، آپ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اللہ کے آپ مراقبے میں ہے. لیکن اللہ عرش پر ہے، عرش پر. سمجھ رہے ہیں؟
اس طرح کا یقین رکھیے. تم نے باللہ و ملائکتی، فرشتوں پر اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ذرا بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے، سستی کاہلی مجھ سے نہیں ہوتی. تو ہم لوگ کی بھی چاہیے کہ ہم لوگ ان کی اقتدا کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خوب زیادہ سے زیادہ اللہ کی خوب زیادہ کیا کریں، عبادت کریں، ہے نا. کچھ فرشتے مکلف ہیں، دائیں فرشتے ہیں، بائیں فرشتے ہیں، بارش کے فرشتے ہیں، کچھ فرشتے سور پھونکیں گے، ہے نا، کچھ موت کے فرشتے ہیں، ملک الموت. ان سب فرشتوں پر بھی یقین کرنا ہے کہ وہ بھی موجود ہے. باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کون کون کتاب، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، اور یہ قرآن مجید ہے. اس پر ایمان لانا ہے. یہ قرآن مجید نے تمام آسمانی کتاب کو منسوخ قرار دیا. اب اسی کا حکم ہوگا، اسی پر آپ کو عمل کرنا ہے، اسی پر ایمان لانا ہے. یہ کتاب جو ہے ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، سمجھ رہے ہیں. اور ان کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کا ذکر کیا قرآن میں. کتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ 25 نبیوں کا ذکر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ نبیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اور کچھ کا ذکر نہیں ہوا ہے. لیکن اولو العزم من الرسول 5 ہے نا. اس میں بھی خاص وہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ہاں، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ہوئے؟ 5 پورے 5. کون ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام، ہاں، موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بیچ میں کون ہوا؟ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام. تو 5 اولو العزم من الرسول ہے نا. تو یہ 5 انبیاء و رسول جو ہے کہ نہیں، ان پر ایمان. اس میں سے بھی خاص کے ابراہیم علیہ السلام ہوئے اور کون ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اولاد آدم کے کیا ہے وہ سردار ہیں. اس کے بعد یوم آخرت پر، کس پر؟ یوم آخرت پر، کہ ہمارے جتنے بھی عمل کر رہے ہیں اس سب کا ایک دن حساب کتاب ہوگا. اور جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اچھی ہو یا بری ہو، ہے نا، مسائب آلام پریشانیاں تو آتی رہتی ہے، تو اس پر ہم کو صبر کرنا ہے نا، صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ آؤ بات کیجیے، روئیے دھوئیے، نہیں کہیے کہ جو قضا و قدر میں میرے تقدیر میں نصیب میں جو لکھا ہوا تھا بس ہوا، بے قضاء اللہ و قدر ہی، ہے نا. تو یہ ہوئی. تو میرے بھائیوں، یہی سب آج کل کمی ہے. ایمان کے اندر مضبوطی اور پختگی لانا چاہیے. جس طرح سے ایمان مطلوب ہے اس طرح سے ہم لوگ کا ایمان نہیں ہے. ایمان کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ اقرار کرنے کی، اقرار کرنا، اعتماد کرنا، تصدیق کرنا. ہم اپنی زبان سے اقرار کریں، ہے نا، الاقرار باللسان اور والعمل بالجنان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. تو اس کا بھی اقرار کرنا ہے. اقرار باللسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن قولوا آمنا، زبان سے بولنا ہے، زبان سے بولیے، کہیے کہ ہم مومن ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله قولا، وہ سے بولنا ہے دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اور کہا کہ اعتقاد بالقلب، دل سے مانیے. تو ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ ایمان یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. ایمان کا تعلق یہ باطنی امور سے ہے، دل سے ہے. ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں ہے. اسی لیے اس دیہاتی نے جو کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کیا ہے ایمان لے آئے، کہا نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، جس طرح سے ہونا چاہیے نہیں اترا.
वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान नहीं दाखिल हुआ, नहीं जागुज़ी हुआ, पैवस्त नहीं हुआ, लेकिन सही तादीर है, सही है कि क़ूलू अस्लमना, कि कहो कि हमने सलाम दिया या बताया कि खाने के लिए मेरे भाई। तो हम लोग को ईमान की कैफियत बयान करना चाहिए जिस तरह से अल्लाह ताला ने बताया है। और ईमान की तारीफ में अमल भी दाखिल है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये भी ईमान ही की तारीफ में है। अल्लाह ताला ने कहा है नमाज को एक जगह ईमान से कहा है, मा कल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, ईमान किसको कहा है? सलात को कहा है ना। जो वो लोग कितने साल तक पढ़े थे बैतुल मक़दिस की तरफ, 16 या 17 साल तक जो नमाज पढ़ते, तो उस नमाज को अल्लाह ने ईमान कहा। तो ईमान अमल क्या है? ईमान में दाखिल है। और देखिए ईमान क्या है? घटता भी है, बढ़ता भी है। यज़ीदु बित्ताअत, अल्लाह की फरमा बरदारी कीजिएगा, नमाज पढ़िएगा, रोज़ा रखिएगा, ज़कात दीजिएगा, हज कीजिएगा, कुरान मजीद की तिलावत कीजिएगा, अल्लाह ताला की निशानियाँ बहुत है ना, उसमें आप गौर व फिक्र कीजिएगा, तो आपका ईमान बढ़ेगा। ईमान क्या होगा? आपका बढ़ेगा। फी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद, अल्लाह ताला की हर चीज़ में निशानी है, अल्लाह ताला की सब कुदरत का मज़हर है, जो ये बता रही है कि क्या है? हर चीज़ में अल्लाह ताला की निशानी है। ईमान बढ़ता भी है, नेक अमाल कीजिएगा और आप बुरे अमाल कीजिएगा, मासियत कीजिएगा, अल्लाह की नाफरमानी कीजिएगा, तो ईमान घटता भी है बच्चा। इसलिए आप फिस्को फजूल से, गुनाह के कामों से बचे, समझ रहे हैं ना। तो ईमान आपका घट जाएगा, घटते घटते बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। क्या होता है? बुसीदा हो जाता है। जिस तरह से कपड़े जो है बुसीदा हो जाता है, उसी तरह से यहाँ तक कि ईमान ज़र्रा बराबर भी हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ईमान घटता है, बढ़ता है, और ईमान का जायका भी है, उसकी हलावत भी है, ईमान की पोशाक भी है, ईमान की जीनत भी है ना, सब कुछ है। ईमान मजबूत भी होता है। अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुन वअहब्बु इलल्लाह मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ फ़ी कुल्लिन खैर, ईमान के अंदर कुव्वत भी है, पुख्तगी भी है, समझ रहे हैं ना। और आखिरी दौर में ईमान कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? हो आकर के बिल्कुल मदीने की तरफ चला जाएगा, मदीने में ईमान चला जाएगा। इन्नल ईमान ला यअरिज़ु इलल मदीनति कमा तअरिज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा। तो ईमान, और देखिए जिस तरह से पांचों उंगली बराबर नहीं है, बराबर है, उसी तरह से सारे ईमान वाले बराबर नहीं होते हैं। वह तफाज़लु अहलुहु, अहल ईमान एक दूसरे से फौकियत और बरतरी रखते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, कुछ सबकत करने वाले होते हैं, कुछ मीडियम किस्म के होते हैं, मुअतदिल होते हैं, और कितने लोग बहुत गुनाहगार होते हैं, फासिक व फाजिर होते हैं, नाक़िसुल ईमान होते हैं। और ईमान जो है क्या होता है? नाकाबिले क्या है? ऐसा नहीं है, ये काबिले तक़सीम है। ईमान जुज़ भी होता है, ईमान का टुकड़ा टुकड़ा होता है। ईमान की कितनी शाखें हैं? शुअबुल ईमान, ईमान के 70 से ज़्यादा शाखें हैं। उसमें से सबसे पहला क्या है? क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका इकरार करें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं है ना, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और हया भी जो है, शर्म हया भी है, ईमान का एक जुज़ है। और रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, ये भी एक है अदना ईमान है। तो मेरे भाइयों, इस ईमान पर हम लोग को जोर देना चाहिए, यही ईमान की कैफियत पैदा करना चाहिए, जिस तरह से हदीस में बताया गया है। जिब्रील, हदीस जिब्रील में जो कहा गया है कि किन किन चीज़ों पर ईमान लाना है, उन चीज़ों पर हम लोग ईमान लाएँ और उसका सही मफ़हूम समझें कि क्या होता है, और उस पर अमल करें। ईमान के असरात हमारे हर चीज़ पर होते हैं, सही फ़िक्र पर, सही सोच, आपके हरकत व सकनात पर, आपके आमाल पर, चलने फिरने पर, है ना। ईमान क्या है? बहुत बड़ा क्या है? फलदार दरख्त है। और क्या है? अमल जिस तरह से अगर हम उस दरख्त को नहीं पटाएंगे तो उसका पत्ता हरा भरा होगा, सूख न जाएगा एक न एक दिन। तो इसी तरह से हम अपने ईमान की आबियारी करें, सीखते रहें, पटाते रहें नेक अमाल से। तो
تو جس طرح سے درخت پھل دیتا ہے اسی طرح سے ہم لوگوں کو پھل دینا چاہیے، لوگوں کے لیے مفید بننا چاہیے، لوگوں کو کام آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے اندر خالص ایمان کو داخل کر دے، ایمان کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنائے، خالص سچا پکا دین پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین توفیق اللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔